سر یہ جو ہم اصول تفسیر پڑھ رہے ہیں جی جی ابھی اس سے مقصد ہے کہ اب جو ہم اس میں پڑھیں گے یہ جو ہم سیشن پڑھ رہے ہیں اس سے ہمارے سے ایکسپیکٹیشن کیا ہے کہ ہم اس کو مزید پڑھیں؟ آپ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ یہاں حاضر ہوا کریں فی الحال تو اتنی ہی، لیکن انشاءاللہ ابھی تو ہم ابتدائی میں ہیں ویسے، لیکن اب ہم آگے جا رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا تیز ہو جائیں گے، بلکہ آج جو موضوع ہے وہ بہت سمپل سا ہے اور مزیدار بھی ہے، انشاءاللہ اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ حضرات ہم پہلی تقسیم پڑھ چکے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے نظم قرآنی کی تقسیم کی تھی مختلف اعتبارات سے۔ جب آپ لفظ بولتے ہیں اعتبارات سے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تقسیم حقیقی نہیں، اعتباری۔ تقسیم حقیقی اور اعتباری میں کیا فرق ہے؟ تقسیم حقیقی اور اعتباری میں فرق یہ ہے کہ اگر تقسیم حقیقی ہوگی تو ایک لفظ مثلا جو نص ہے وہ کسی اور جہت سے مجمل نہیں ہو سکتا، یا ہم کہیں ایک لفظ خاص ہے تو وہ کسی اور جہت سے نص یا مفسر یا محکم نہیں ہو سکتا، جو ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا، کیونکہ وہ تقسیم حقیقی ہے۔ اگر وہ نص ہے تو وہ مفسر نہیں ہے، وہ محکم نہیں ہے، وہ زائد نہیں۔ تقسیم اعتباری کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک لفظ ایک اعتبار سے نص ہو اور دوسری اعتبار سے خاص ہو۔ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ وہ اعتبار کیا تھا کہ لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ پہلی تقسیم کس اعتبار سے تھی؟ معنی کے اعتبار سے، وضع کے اعتبار سے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ لفظ کو وضع کیا جائے گا تو کیا دیکھا ہم نے؟ تقسیمات کیا بنی تھی؟ خاص، عام، مشترک اور معول، ٹھیک ہے۔ اور پھر خاص اور عام میں، خصوصاً خاص میں ہم نے کیا چار چیزیں دیکھی تھی؟ مطلق، مقید، امر اور نہیں۔ اور شروع میں اس سے ماقبل ہم خاص کی یہ تقسیم بھی دیکھ چکے تھے کہ ایک خاص شخصی ہوتا ہے اور ایک خاص کلی ہے، اور کلی کو پھر ہم نے مزید دو حصوں میں تقسیم کیا تھا، جنسی ہے یا نوعی۔ اب پچھلی نشست میں جو ہم نے ابتدا کی تھی وہ یہ ہے کہ اب ہم نظم قرآنی کی تقسیم کریں گے ایک نئے اعتبار سے، ایک نئے اعتبار سے۔ اور وہ کیا اعتبار تھا؟ پچھلی دفعہ کی ہے ہم نے تقسیم؟ نہیں، وہ اعتبار کیا ہوگا؟ لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ اچھا، لفظ اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اس دلالت میں وہ ظاہر ہے یا خفی؟ اس دلالت میں وہ ظاہر ہے یا خفی؟ ظاہر اور خفی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ لفظ جو ایک جملے میں آ گیا ہے اگر اس سے مراد بغیر کسی جملے کے خارج شے سے مدد لیے بغیر حاصل ہو جائے تو وہ ظاہر کی چار اقسام کو دیکھ چکے ہیں۔ اور اگر جملے میں صرف لفظ سے سمجھ نہ آئے تو پھر وہ خفی، کچھ اور چیزوں کی مدد لینی پڑتی ہے۔ ہم نے ظاہر کی یعنی جس لفظ سے مراد ظاہر ہے اس کی تقسیم کی تھی پچھلی دفعہ، اور وہ تقسیم ایک اعتبار سے تھی، وہ کسی کو یاد ہے؟ ظاہر، نص، مفسر اور محکم، لیکن اس کی تقسیم کا ایک اعتبار بنایا تھا۔ ہم نے شروع میں بتایا تھا محتمل تعویل اور غیر محتمل تعویل۔ اچھا، محتمل تعویل میں کون کون ہے؟ ظاہر اور نص۔ ان دونوں میں کیسے فرق کریں گے؟ مشہور قول کے مطابق، اگرچہ اختلاف ہے، کیسے فرق کریں گے؟ ظاہر وہ ہے جس میں لفظ سے مفہوم ظاہر ہو رہا ہے، واضح ہے، لیکن نص میں بھی یہی، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں، اس میں سوق ہے، اس میں سوق نہیں ہے۔ سوق کیا تھا کہ بھئی کلام اس مقصد کے لیے لایا گیا ہے کہ نہیں لایا گیا، وہ ابھی ہم دیکھیں گے، پھر تفصیل سے دیکھیں گے۔ اور پھر آگے ہم نے دیکھا غیر محتمل تعویل، جس میں تعویل کا احتمال نہ ہو، وہ کون ہے؟ وہ ہے مفسر اور محکم۔ ان میں کیا اعتبار ہے؟ کیسے فرق کیا ہم نے؟
ہاں جو قابل نسخ ہے وہ کون ہے؟ یعنی تعویل اور تخصیص کی گنجائش نہیں رہی، نسخ کی گنجائش ابھی بھی ہے. وہ کون ہے؟ وہ مفسر ہے. اور اگر نسخ کی گنجائش بھی ختم ہو جائے تو پھر کیا ہوگا؟ محکم. اور محکم کی آگے کچھ مزید تقسیمات ہیں. بات واضح ہو رہی ہے کہ یہ بات ہو گئی تھی. آج اب ہم آگے چلیں گے، لیکن اس سے آگے چلنے سے پہلے ہم خفی کی بھی تقسیم کر لیتے ہیں. یعنی جس طرح ہم نے اس کی تھی اسی طرح خفی کی بھی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ ان تمام 8 قسموں کو ایک ایک کر کے پڑھ لیں. جی فرمائیے. سر محکم آیت کی کوئی example؟ ان اللہ بکل شیء علیم. محکم کیسے یہ ساری چیزیں ایلیمنیٹ ہو رہی ہیں؟ وہ انشاءاللہ جب ہم تفصیل پڑھیں گے نا تو دیکھیں گے. یعنی محکم پر ابھی ہم پہنچیں گے. تعویل کہتے ہیں خاص کو. دیکھیں 2 لفظ ہیں، جیسے ابھی ہم ظاہر بول رہے تھے نا، ظاہر میں تعویل ہو سکتی ہے. تعویل کے ساتھ ایک لفظ کا اضافہ کریں، ظاہر میں تعویل اور تخصیص ہو سکتی ہے. اسی طرح نص میں بھی تعویل اور تخصیص ہو سکتی ہے. بس فرق کیا ہے؟ تخصیص عام کی ہوتی ہے اور تعویل خاص کی ہوتی ہے. یعنی اگر ہم خاص کو اس کے حقیقی معنی سے مجازی معنی کی طرف پھیر رہے ہیں تو اس کو کیا کہیں گے؟ وہ تعویل ہے. اور اگر عام کو ہم خاص کر رہے ہیں تو اس کو ہم تخصیص کہتے ہیں. تو ظاہر اور نص میں تعویل، تخصیص اور نسخ کی گنجائش ہوتی ہے. مفسر اور محکم میں، مفسر میں نہ تعویل کی گنجائش ہے نہ تخصیص کی گنجائش ہے. ہاں ایک گنجائش باقی ہے، وہ کیا ہے؟ نسخ کی. اور محکم کیا ہے؟ جس میں نہ تعویل کی گنجائش ہے، جس میں نہ تخصیص کی گنجائش ہے اور نہ نسخ کی گنجائش. بات واضح. اب آپ دیکھیے کہ جو دوسرا تھا نا، یعنی خفی الدلالہ، خفی الدلالہ، اس کی تقسیم کرتے ہیں. وہ تقسیم یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی میں خفی ہو گیا ہے. لفظ اپنے معنی میں خفی ہو گیا ہے. لیکن ایک بات جو رہ گئی وہ بہت اہم تھی، جو میں نے بیان کرنی تھی. پہلی تقسیم تھی کلیمے کی. کون سی تقسیم؟ جو خاص، عام، مشترک، معول، وہ تقسیم تھی کلیمے کی. کلیمہ کس کو کہتے ہیں؟ لفظ مفرد کو. یعنی ہم لفظ مفرد کے بارے میں غور کر رہے تھے نا کہ وہ کس معنی کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ جو تقسیم ہے یہ والی، یہ کلام کی. کلیمے اور کلام میں کیا فرق ہے؟ کلیمے اور کلام میں فرق یہ ہے کہ کلیمہ مفرد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے آپ کا شجر، حجر، انسان، رجل، امرأۃ، فلاں فلاں بولتے چلے جائیں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ مفردات ہیں. لیکن یہ تقسیم کے لفظ اپنے معنی پر جو دلالت کرتا ہے وہ ظاہر ہے یا خفی، یہ لفظ مفرد کے اعتبار سے بات نہیں ہو رہی، بلکہ یہ لفظ جب ایک جملہ تامہ میں آ جائے گا، اس کو آپ کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ کلام کہتے ہیں. نہیں، جملہ اس میں نہیں، وہ جملہ فعلیہ بھی ہو سکتا ہے. یعنی جملہ تامہ میں جب آ جائے تو پھر وہ اپنے معنی پر ظاہر ہے یا خفی ہے. بات واضح. یہ کس کی تقسیم ہے؟ کلام کی، نہ کہ کلیمے کی. تیسری تقسیم جو ہم پڑھیں گے نا، حقیقت، مجاز، صریح اور کنایہ، وہ پھر کلیمے کی ہے. یہ ذہن میں رکھیے، وہ پھر کس کی ہے؟ کلیمے کی. یعنی لفظ مفرد اپنے حقیقی معنی میں یوز ہوا ہے یا مجازی معنی میں. ظاہر ہے اس مجازی معنی میں اور حقیقی معنی میں تو صحیح ہے، وگرنہ کنایہ. وہ آگے ہم دیکھیں گے. اور جو چوتھی تقسیم ہے آخری، وہ کیا ہے؟ جو شروع میں بتائی تھی، ہاں، دلالت النص، اشارت النص، عبارت النص اور اقتضاء النص، وہ پھر کلام کی ہے. یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا شروع میں ضروری ہے. پہلی تقسیم کلیمے کی ہے، دوسری تقسیم کلام کی ہے، تیسری تقسیم پھر کلیمے کی ہے، چوتھی تقسیم پھر کلام کی ہے. اور ایک اور فرق بھی آپ نے ملحوظ خاطر رکھنا ہے کہ جو ہم ادھر دیکھ رہے ہیں لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہے، نص ہے، آپ کو آگے جا کے لگے گا جیسے عبارت النص بھی تو یہی ہوتا ہے. ایک ہے کہ جملے میں جو معنی ہیں وہ ظاہر ہے یا خفی. یہ ہمارے اس کا موضوع جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، اس معنی تک مجتہد پہنچتا کیسے ہے؟ طریقہ کیا اختیار کرتا ہے اس معنی تک پہنچنے میں جو ظاہر ہے یا خفی؟ بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ وہ مجتہد کے طرق وصول معنی ہے. یعنی مجتہد جب بیٹھ جائے گا
تو وہ ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہے، نص کو بھی دیکھ رہا ہے، محکم کو بھی دیکھ رہا ہے، مفسر کو بھی دیکھ رہا ہے، تو وہ اب معنی تک پہنچے گا. تو معنی تک پہنچنے کے لیے 4 ہی طریقے اختیار کر سکتا ہے. باقی اس کے سوا احناف کے یہاں سب فاسد طریقے ہیں اور بھی جو امام شافعی علیہ الرحمہ کے ہاں معتبر ہیں، لیکن امام ابو حنیفہ کے ہاں فاسد ہیں، جن میں سے ایک طریقہ ہم نے دیکھا حمل المطلق علی المقید. اب مجتہد بیٹھتا ہے تو کہتا ہے کہ میں یہاں معنی تک پہنچاؤں عبارت النص کے ذریعے، یہاں میں پہنچاؤں اشارت النص کے ذریعے، یہاں میں پہنچاؤں دلالت النص کے ذریعے، یہاں میں پہنچاؤں اقتضاء النص کے ذریعے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ مگر میں ان میں بھی اشتباہ کر رہا ہوں کہ اچھا یہاں بھی بات ظاہر نص مفسر محکم کی. ہم ظاہر اور نص میں دیکھیں گے کہ نص وہ ہوتا ہے کہ جس میں کلام اس مقصد کے لیے لایا گیا، تو عبارت النص میں بھی ہوتا ہے. عبارت النص میں بھی یہی بات ہے. تو فرق کیا ہے؟ وہ عبارت النص طریقے کا نام ہے، آپ چلے کس طریقے پر ہے. اور یہاں ہم قطع نظر اس طریقے کے یہ دیکھ رہے ہیں کہ معنی ظاہر ہے یا مخفی ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں ہے؟ کچھ ہوئی ہے. وہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو بات واضح ہو جائے گی. لیکن فرق ملحوظ خاطر تو ہو گیا ہوگا کہ آپ کا طریقہ کیا ہے. یعنی آپ کراچی پہنچے مثلا، تو پہنچ گئے آپ کراچی. اب آپ سے پوچھا جاتا ہے کیسے آئے، پھر آپ کو بتانا پڑے گا چل کے آیا ہوں، گاڑی میں آیا ہوں، جہاز میں آیا ہوں، ٹرین پہ. 4 ہی ہو گئے نا، یہی 4 طریقہ. تو آپ پہنچ گئے معنی تک. مجتہد کے پاس آ جاتا ہے کوئی اور مجتہد، تم بتاؤ کہ تم معنی تک پہنچے کیسے ہو؟ بتائے گا اقتضاء النص کے طریقے پر پہنچا. وہ کہے گا کہ حمل المطلق علی المقید کے طریقے پر پہنچاؤں. میں کہوں گا نہیں، مجھے تو یہ طریقہ ٹھیک نہیں لگتا. ان 4 طریقوں پر اتفاق. سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ آگے ٹھیک ہے. اچھا اب دیکھیں خفی الدلالہ، جس طرح ہم نے وہاں محتمل تعویل اور غیر محتمل تعویل کی تفریق کی تھی، یا ہم کہیں گے کہ معنی خفی ہو گیا نا اس کلام کے اندر. کیوں خفی ہو گیا؟ تو کہتے ہیں کہ یا تو وہ مخفی ہو گیا ہے کسی ایسے عارض کی وجہ سے جو لفظ میں نہیں ہے. لفظ واضح ہے بالکل، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لفظ بالکل واضح ہے، لیکن لفظ کے خارج سے کوئی چیز آ گئی ہے. وہ جب ہم تفصیل سے پڑھیں گے تو دیکھیں گے خارج سے کیسے شے آتی ہے. لیکن لفظ اپنے معنی میں واضح ہے، صرف لفظ کو دیکھیں تو وہ ظاہر ہے. پچھلی تقسیم کے اعتبار سے کیا ہے؟ وہ ظاہر ہے، لیکن ایک شے خارج سے آنے کی وجہ سے اس کو مخفی بنا دیتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خفی. یہ کیا ہے؟ صیغہ غیر الصیغہ. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ خفی. یعنی اس پورے کا نام بھی خفی الدلالہ ہے. پہلی قسم اس میں سے ہے بھی خفی، وہ ہے خفی، لیکن خفی اپنی اصل کے اعتبار سے ظاہر ہے، لیکن ایک عارض کی وجہ سے وہ کیا ہو گئی ہے. اس کی مشہور مثال ویسے صرف سمجھانے کے لیے، جیسے کہا جاتا ہے سارق کا لفظ واضح ہے نا، جو چوری کرتا ہے اصطلاح میں بھی، لیکن پھر کہا کہ خارج میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا. چور کی کچھ خاص قسموں کے متعلق لوگوں نے نام الگ الگ رکھ لیے. یعنی مثلا جو کفن چور ہے اس کو سارق نہیں کہتے، نباش کہتے ہیں. جو جیبوں سے نکال لیتا ہے، جیب کترا ہوتا ہے، اس کو نشال کہتے ہیں، اس کو طرار کہتے ہیں. پر تو نام الگ الگ رکھ لیے ہیں. تو اب یہ لوگ سارق میں شامل ہیں کہ نہیں؟ بات واضح. اب یہ کیوں افہام پیدا ہوا؟ خارج میں کچھ لوگوں نے سارق کی کچھ انواع کے لیے ایک الگ لفظ وضع کر لیا. بات واضح ہے کہ تو یہ خفی. اچھا یا پھر وہ مخفی ہوگا کس کی وجہ سے؟ اب آپ خود ہی بتا دیں. اگر پہلا لفظ جو ہے وہ غیر صیغہ، صیغے سے کیا مراد ہے یہاں؟ لفظ. تو دوسرا کس وجہ سے مخفی ہوا ہوگا؟ اس کے اندر لفظ کا مسئلہ ہوگا. بات واضح. تو یا کیا ہوگا؟ صیغہ. بات واضح ہے. صیغے کی پھر 3 تقسیمیں ہو جائیں گی. اب دیکھیں یہ بالکل واضح ہو جائے گا. اگر وہ صیغے کی وجہ سے لفظ مشکل ہو گیا ہے، مخفی ہو گیا، لیکن آپ غور و فکر کر کے اس کا ابہام دور کر سکتے ہیں، اس کا خفا دور کر سکتے ہیں، اس کا مخفی پن دور کر سکتے ہیں غور و فکر کے ذریعے. یہ صیغہ اسی آیت میں کون سی آیت؟ ابھی ہم آیت کی بات بھی نہیں کر رہے، کلام بس. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یعنی قرآن مجید میں آیا کہ نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم. بیویاں تمہارے لیے کھیتی ہیں، اپنی کھیتی کے پاس آؤ جہاں سے چاہو. ایک لفظ آیا اس کلام ہے نا پورا، لیکن اس کا مفہوم کچھ مخفی ہو گیا ایک لفظ کی وجہ سے، وہ کہ انا.
اچھا انا کیوں مخفی ہو گیا؟ کیونکہ وہ مشترک ہے. تم نے دیکھا تھا نا اسباب خفا میں سے ایک انا کیا ہے؟ مخفی ہے. کیوں مخفی ہے؟ کیونکہ انا کا مطلب من اینا بھی ہوتا ہے، کیفا بھی ہوتا ہے. اب یہاں حدیث میں جو آیت میں کہا جا رہا ہے اپنی بیویوں کے پاس آؤ، من اینا شئتم مراد ہے کیفا شئتم؟ سمجھ ہے؟ اشکال پیدا ہو گیا. اچھا اس اشکال کو غور و فکر کر کے دور کیا جا سکتا ہے. آیت ہی میں غور و فکر کرو دور ہو جائے گا. مجتہد آ کر غور و فکر کرتا ہے آیت میں، وہ کہتا ہے شروع میں کہا نساؤکم حرث لکم. حرث تو حرث تو کہتے ہیں موقع البذر کو، جہاں بیج ڈالا جائے. بات واضح ہو رہی ہے کہ نہیں؟ تو انا شئتم میں معنی خود بخود متعین ہو جاتا ہے. اس قسم کو کہتے ہیں، اس قسم کو مشکل. یعنی پہلی وہ قسم، حضرات سن لیجئے، مشکل کیا ہوا؟ مشکل جس کو آپ اجتہاد کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے کیا کر سکتے ہیں؟ معنی کی تعین کر سکتے ہیں. تھا معنی مخفی، لیکن اب مخفی نہیں رہا. کیوں نہیں رہا؟ مجتہد نے کلام میں غور کیا تو کلام میں اسے کوئی لفظی یا حالی قرینہ مل گیا جس کی بنا پر اس نے اس لفظ کے خفا کو دور کر دیا. بات ہے، یہ مشکل ہے. اگر قرینہ نہ ملے، قرینہ کوئی بھی نہ، مجمل وہ کلام ہے جس کو متکلم خود ہی بتا سکتا ہے. یعنی اگر وہ آپ نے قرینے ڈھونڈے، سب کچھ کیا، کوئی پتہ نہیں چل رہا کیا مراد ہے، لیکن متکلم کی طرف سے بیان کی امید ہے کہ وہ بتا دے گا، تو پھر کیا ہے؟ وہ مجمل کا بیان کہاں سے آئے گا؟ متکلم کی طرف سے. جیسے اقیم الصلاۃ مثلا، تو آپ کہیں گے کہ اللہ خود بتائے گا، بدلے گا نماز کیسے قائم کرنی ہے، اور ہمیں تو نہیں پتہ. تو یہ سب مجملات ہیں. بات واضح ہے. اور اگر متکلم کی طرف سے بیان کی کوئی امید ہی نہیں، تو وہ کرے گا بھی نہیں، اس نے بتا دیا میں نہیں کروں گا، پھر کیا ہے؟ وہ متشابہ ہے. بات واضح. اب آپ دیکھیں خفی الدلالہ اگر لفظ کے اعتبار سے واضح ہے، کسی بیرونی سبب کی وجہ سے اس کے اندر خفا پیدا ہوئی، تو وہ کیا ہے؟ خفی. اگر وہ لفظ ہی کے اعتبار سے مخفی ہے، تو اگر اس کا خفا دور کیا جا سکتا ہے اجتہاد کے ذریعے تو مشکل، متکلم کے بیان کی طرف سے کیا جا سکتا ہے تو مجمل ہے. اور اگر کس کی طرف سے کیا جا سکے؟ کسی کی طرف سے نہ ہو، متکلم نے بھی کہہ دیا ہو، تو جب ہم متشابہ پہ پہنچیں گے نا، تو دیکھیں گے کیا مراد ہے متشابہ سے، اور اس میں علماء کے مسالک کیا ہے. لیکن تقسیم سمجھ میں آ گئی؟ تو کوئی صاحب مجھے جلدی سے 8 کی تقسیم بتا دیں. یعنی 8 کی تقسیم کیسے ہوگی؟ یہ کس اعتبار سے تقسیم کی جا رہی ہے؟ ظہور معنی اور خفائے معنی. ظہور معنی اور خفائے معنی. ظہور معنی میں ہم نے تقسیم کیسے کی؟ اگر وہ محتمل تعویل ہے تو وہ کیا ہے؟ ظاہر اور نص. دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک میں سوق کی قید ہے، ایک میں سوق کی قید نہیں ہے. اگر وہ غیر محتمل تعویل ہے تو اگر قابل نسخ ہے تو مفسر ہے، غیر قابل نسخ ہے تو محکم ہے. پھر ہم خفی میں چلے گئے. پھر ہم نے خفی میں کہا کہ اس کے اندر جو خفا ہے اگر وہ لفظ کی وجہ سے نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ خفی. اور اگر لفظ کی وجہ سے ہے تو یا تو اشتہار سے دور ہو جائے گی تو وہ مشکل ہے، یا متکلم خود بتائے گا تو مجمل ہے. اور اگر متکلم خود بھی نہیں بتاتا تو کیا ہے؟ متشابہ. ہر بات ہے. اب آپ دیکھیے ہم سب سے پہلی تقسیم پر آ رہے ہیں. جی جی بعد میں 14 صدیوں کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ کا مقصد یہ ہو سکتا ہے بیسڈ آن سائنٹیفک فیکٹس. ہاں پھر اس کو کچھ کریں اور اس کو چھوڑ کے متشابہات آپ کو مقیم بتائے گا فلاسفی آف سائنس میں کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا. لیکن بہتر تو یہی ہے کہ وہ بیسڈ آن سائنٹیفک فیکٹس سے مراد فیکٹس اکثر ہوتے کوئی نہیں نا، وہ تو فیکٹس ہیں ہی. تو بہتر ہاں بہتر تو یہی ہے کہ اس کی بنا پر آیات کے معنی وغیرہ میں کوئی تعبیر نہ کی جائے، وغیرہ اس سے بڑے مسائل پیدا ہوتے ہیں. پھر مستقبل میں آپ دیکھیں کہ وہ ہو سکتا ہے کہ آج کا سائنٹیفک فیکٹ جو ہے وہ کل کی بالکل
کچھ اور چیز بن چکا. تو بہتر تو یہی ہوتا ہے. جو آیت ہے کہ ہم آفاق کے ہم آپ کو اور چیزیں دکھائیں گے اور نشانیاں دکھائیں گے اور آپ کو اگر لگ رہا ہے کہ وہ آفاق کی جو نشانیاں نظر آ رہی ہیں تو ہم کیا اس کا تعلق قرآن کی تفسیر سے نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں سنریہم آیاتنا فی الآفاق. اب اس میں اکثر علماء نے کیا دیا, دیکھیں آفاق کی نشانیوں میں سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلبہ ہے, مکہ میں آپ کا داخل ہونا ہے, اسلام کا پھیل جانا ہے, اسلام کا ظہور ہے, اسلام کا وغیرہ وغیرہ, یہ سب بھی آفاق کی نشانی ہے. پھر آپ ویسے روزمرہ نشانی آپ کہیں کہ اس وقت ہم پہلے سمجھتے تھے یہی ستارے ہیں, اس کے بعد ہمیں پتہ چلا اتنی دوری تھی, اس کا قرآن کی تفسیر سے تو کوئی تعلق نہیں. ہاں واقعی اللہ کی بڑی نشانی ہے اور اپنے نفس کے اندر بھی نشانی نظر آتی رہے گی, لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ لغت کے اصول چھوڑ کر اور معنی تک پہنچنے کے جو مستند طریقے ہیں ان کو چھوڑ کر ہم کوئی نیا طریقہ وضع کر کے بتائیں کہ اب یہ معنی ہوگا ایسا. بالفرض اگر کوئی ایسا عمومی معنی طے کرنا بھی ہو تو پھر پرانے معنی کی نفی تو پھر بھی نہیں ہو سکے گی. زیادہ سے زیادہ کہیں گے کہ اس میں ایک نئی بات پتہ چلی, اور نئی بات وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے اصلاً کہ جو تمام پرانی تفاسیر کے انکار پر منتج ہو جائے. تو اس کا تو مطلب یہ ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تو جو بھی اس کا فہم حاصل کیا گیا وہ غلط بات بات ہے. اور یہ بھی سمجھیے کہ قرآن مجید کے جو الفاظ ہوتے ہیں عربی میں نازل ہوئے ہیں, تو عربی میں ہی ہم نے معنی متعین کرنے ہیں. تو عربی میں جو معنی متعین کیے جائیں گے وہ 15ویں صدی کی عربی کے اعتبار سے کیے جائیں گے, 7ویں صدی کی عربی کے اعتبار سے کیے جائیں گے, اور زمانے نزول کے وقت جو عربی بولی جاتی تھی. تو پھر ہمیں یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ اس لفظ کے اندر اس معنی کی گنجائش زبان نزول کی عربی کے اعتبار سے ہے. بات بات ہے, کیونکہ پھر استعمالات میں تو ایک توسع پیدا ہوتا چلا جاتا ہے اور ہر زبان میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو یہ کچھ احتیاطیں پیش نظر رکھیں گے تو بات بہتر ہے. ایک پوائنٹ جب آپ کہتے ہیں کہ اس سے قرآن کی تفسیر کو کوئی فرق پڑا ہے, تفسیر میں نے کہا تفسیر کو کوئی فرق پڑا ہے, آپ کو مطلب کہ ہمارے ایمان پہ کوئی وہ نہیں ہوگا اگر 20ویں صدی میں کوئی سامنے آتی ہے جو قرآن ایمان میں اضافہ ہو سکتا ہے, ہو سکتا ہے. یعنی آپ بہت سی اللہ کی نشانیاں روزانہ دیکھتے ہیں جو پہلے ظاہر نہیں ہوئی. یعنی آپ کا آج صبح اٹھنا اللہ کی ایک نئی نشانی, تو اب اللہ کی نئی نشانی دیکھ کر ایمان میں تو اضافہ ہونا چاہیے. تو اللہ کی نشانیاں روزانہ کے اعتبار سے نہیں ہیں, اس میں اضافہ ہونا چاہیے. تو اس میں ایسی نشانی بھی ہو سکتی ہیں جو آپ کے مشاہدات میں سے ہوں, آپ کے باطنی تجربات میں سے ہوں. اچھا مشاہدات میں اگر آپ نے کسی کو آپ کو کسی نے ٹیلیسکوپ لا کے دے دی ہے تو آپ بہت دور تک دیکھ رہے ہیں, تو اس سے بھی ہو سکتا ہے آپ کے ایمان میں اضافہ ہو. لیکن ہوگی بات اصلاً یہ کہ پہلے سے ایمان موجود ہے کہ نہیں. یعنی جو کہا گیا نا کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم, پھر غور و فکر کرتے ہیں, ویتفکرون. تو یہ نہیں ہے کہ ان کے ہاں ذکر ہے ہی کوئی نہیں اور فکر ہی فکر ہے, غور و فکر ہے. تو یہ طے کرے گی کہ آپ پہلے سے کس نقطہ نظر کے حامل ہیں اور پھر آپ دیکھ رہے ہیں ستارے کو. ٹھیک, تو ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ بھائی میں تو اس نقطہ نظر کا حامل ہوں کہ ستارے تک پہنچا کیسے جائے, تو میں اس لیے دیکھ رہا ہوں اس کو. تو آپ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں. لیکن آپ کہیں گے کہ اللہ کی نشانی ایک ایسی نظر آئی, اللہ کی تخلیق جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی, وہ ٹیلیسکوپ سے نظر آ رہی ہو, کیا بات ہے, نہیں سمجھ میں آ رہی؟ واللہ اعلم. تو سب سے پہلی تقسیم کیا تھی, سب سے پہلی قسم کیا ہے, ظاہر. اچھا یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ سب ظاہر ہے, ظاہر بھی ظاہر ہے, نص بھی ظاہر ہے, محکم بھی ظاہر ہے, مفسر بھی ظاہر ہے. یہ نہیں کہ ظاہر صرف یہ ہے. جس طرح خفی میں خفی بھی خفی ہے, مشکل بھی خفی ہے, مجمل بھی خفی ہے اور متشابہ بھی خفی ہے. لیکن ان سب میں پہلی قسم کا نام بھی ظاہر ہے اور خفی. تو یہ نہ سمجھیے گا, کئی دفعہ آپ پڑھیں گے کہ نص کے بارے میں پڑھیں گے ظاہر الدلالہ, محکم کے بارے میں پڑھیں گے ظاہر الدلالہ, پڑھیں گے ظاہر ہے کہ محکم بھی ظاہر. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یہ تقسیم کیسی ہے, ظاہر نص میں داخل ہے کہ نہیں, پچھلی دفعہ دیکھا تھا داخل ہے. ہاں, اور نص جو ہے وہ مفسر میں داخل ہے کہ نہیں, کیونکہ ہر ایک میں قید کا اضافہ ہے, کمی تو کوئی نہیں ہو رہی. قید کا اضافہ ہو رہا ہے تو وہ داخل ہو جائے گا ما قبل میں. نہیں سمجھ میں آئے. اسی طرح محکم میں سارے لوگ شامل ہو جائیں. بات واضح. اب ذرا ظاہر کی تعریف سنیں. کہہ رہے ہیں اسم لکلام. اب یہ آپ لکھ لیں, میں نہیں لکھوں گا, سمپل سا ہے نا. اسم لکلام. اب یہ کلمہ ہے یا کلام ہے؟ کلام ہے. اسم لکلام ظہر المراد به للسامع. یہ ایک ایسے کلام کا نام ہے,
ظاہر ایک کلام کا نام ہے، ظہر المراد بھی، جس سے مراد ظاہر ہو گئی ہے. کس کے لیے ظاہر ہوئی ہے؟ للسامع، سننے والے کے لیے. سننے والے میں شرط کیا ہے؟ وہ لسان عربی جانتا ہو، کیونکہ ہم اس وقت کس کی تقسیم کر رہے ہیں؟ نظم قرآن کی. بات واضح ہے کہتے ہیں. اور قرآن مجید کیا ہے؟ عربی زبان میں. تو ظہر المراد بھی للسامع سے یہ مرادی جو بھی سنے گا مراد واضح ہو جائے گی. نہیں، اذا کان عارفا باللسان العربی، اگر وہ لسان عربی جانتا ہو. بصیغتہ، بصیغتہ، یہ شرط تھی نا کہ یہاں لفظ ہی بات واضح کر دیتا ہے. باہر جانے کی چاروں میں کوئی ضرورت نہیں ہے. باہر جانے کی چاروں میں کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر باہر جانے کی ضرورت ہو جائے لفظ کے سوا نکل کے معنی ڈھونڈنے کی، تو کیا وہ ان چاروں اقسام میں رہے گا؟ وہ تو آگے چلا جائے گا. بات واضح ہے. ما ظہر اسم لکلام ظہر المراد به للسامع بصیغتہ، بصیغتہ. اچھا، اصولیین میں جو احناف ہیں ان کا اختلاف ہے کہ ظاہر کو ہم نے یہیں تک رکھنا ہے تاکہ سب ظاہر ہو جائے، یا ایک قید لگا کر ظاہر کو باقیوں سے الگ کرنا ہے. تو وہ قید کیا لگائی جاتی ہے؟ وہ قید یہ ہے من غیر سوق، من غیر سوق، کلام اس مقصد کے لیے لایا نہیں گیا ہوتا. لیکن یہ وہ باتیں جو علم کر رہے تھے ملتی جلتی ہے نا اس سے. یعنی آپ کہیں گے ولن تجد لسنت اللہ تحویلا، ظاہر ہے کہ اللہ کی کوئی سنت بدل نہیں سکتی. لیکن یہ جو معنی آ رہا ہے کہ کوئی سنت اللہ کی نہیں بدل سکتی، اس کلام کے لیے، اس مقصد کے لیے کلام لایا گیا. کلام تو لایا گیا کہ یہ سنت نہیں بدل سکتی. سنت من قد ارسلنا من قبلک من رسلنا ولن تجد یا ولا تجد لسنتنا تحویلا. لیکن یہ ظاہر تو ہے. تو گویا اصولیین فرق کر رہے ہیں کہ کلام کئی دفعہ اس مقصد کے لیے لایا نہیں گیا ہوتا، لیکن وہ معنی اس سے ظاہر تو ہوتا ہے. یعنی مثال کے طور پر میں آپ سے کہوں میں نے کھانا کھا لیا، آپ میرے سے پوچھتے ہیں میں نے کھانا کھا لیا، آپ نے پوچھا تم نے کھانا کھا لیا؟ وہ میں نے کھانا کھا لیا. اب میں کس مقصد کے لیے کام لایا ہوں؟ یہ بتانے کے لیے کہ میں نے کھانا کھا لیا. لیکن آپ نے میرے سے پوچھا آپ نے کھانا کھا لیا، میں کہوں میں نے کھا لیا تھا جب وہ ساجد صاحب تشریف لائے تھے. اب میں نے کھانا کھا لیا یہ تو نص ہے، اس لیے کہ میں اسی مقصد کے لیے آپ نے پوچھا، اسی کے لیے بتا رہا ہوں. لیکن ساتھ میں نے بتایا کہ جب ساجد صاحب آئے تھے. اب اس سے یہ بالکل ظاہر ہے نا کہ ساجد صاحب بھی آئے کہ ظاہر ہے کہ نہیں، لیکن کیا اس مقصد کے لیے کلام لایا گیا؟ یعنی ہم بھی جب روزمرہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو نص اور ظاہر میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک ہم بات بتانے لگے ہوتے ہیں کہ یہ آپ نے پوچھا ہے، یا سیاق و سباق یہ قرائن بتا رہے ہیں کہ میں یہاں اس مقصد کے لیے بات کر رہا ہوں. جیسے ولن تجد لسنتنا ولا تجد لسنتنا تبدیلا، پتہ چل رہا ہے کہ یہاں ایک سیاق میں بات ہو رہی ہے. اور وہ کیا ہے؟ اذا لا يلبثون خلافك الا قليلا سنت من قد ارسلنا قبلك من رسلنا. لیکن اس سے یہ بھی تو ظاہر ہے کہ اللہ کی سنت نہیں بدلتی. ولا تجد لسنتنا تبدیلا. تو یہ روزمرہ ہے. آپ کہیں گے پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس مقصد کے لیے کلام لایا گیا ہے کہ نہیں لایا گیا؟ یا کوئی متکلم خود بتاتے ہیں، یا قرینہ لفظی ہو، یا قرینہ حالیہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے کہ یا متکلم خود بتائے گا کہ میں اس لیے بتا رہا ہوں تمہیں، یا آپ سے آپ پر غور کریں گے تو وہ قرائن لفظی ڈھونڈ لیں گے، یا وہ ماحول قرینہ حالیہ کا مطلب ہے کہ اس جگہ کھڑے ہو کر میں بات کر رہا ہوں قرائن بتائیں گے. تو ظاہر کے اندر کیا ہم نے قید لگائی ہے؟ بصیغتہ من غیر سوق، یعنی اس سے کلام ظاہر ہو جائے من غیر سوق. سوق کیا ہوتا ہے؟ لانا، یعنی ساقہ یسوق، سیاق بھی اسی سے نکلا. یہ اس مقصد کے لیے کلام لائے گا، یا سائق بھی اسی سے، لیکن یہاں ہم سائق کے معنی میں نہیں لے رہے بلکہ سیاق کے معنی میں. مطلب اسی صیغے سے وہ ظاہر ہو جائے. ہاں، صیغے سے ظاہر ہو جائے، لیکن نص میں بھی صیغے سے ہی ظاہر ہوتا ہے. کہیں بھی صیغے کے بغیر ظاہر نہیں ہوگا. مفسر میں بھی صیغے سے ظاہر ہوگا، محکم میں بھی صیغے سے ظاہر ہوگا. لیکن ظاہر میں صیغے سے ظاہر تو ہے، لیکن متکلم کلام اس مقصد کے لیے اولین درجے میں نہیں لایا. ہو سکتا ہے ثانوی درجے میں لایا ہو، لیکن اولین درجے میں اس مقصد کے لیے نہیں لایا. ابھی میں اس کی مثال قرآن سے دیتا ہوں تو بات واضح ہو جائے گی. لیکن جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے مثال دی اردو زبان میں، آپ خود ہی سوچیں ذہن میں، آپ کو سینکڑوں مثالیں ملیں گی. کیسے؟ نہیں، فطری تقسیم لگ رہی ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ انسان کے لیے کیا متکلم لایا ہے نہیں لایا، یہ کیسے پتہ چل رہا ہے؟ اچھا جی، قرآن مجید سے مثال دیکھیں.
دیکھیں یہ ہم انشاءاللہ تیزی سے گزر جائیں گے ظاہر نص مفسر محکم پہ، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ اس تقسیم کا فائدہ کیا ہے. یہ سب قطعی ہیں، یہ سب کیا ہے؟ قطعی ہیں، لیکن قطعیات کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں. اور کئی دفعہ قرآن مجید میں تعارض بظاہر ہو جاتا ہے ہماری نگاہ میں، ایک جگہ کی نص دوسری جگہ کی ظاہر سے تعارض. یہ سب مثالیں دیکھیں گے ہم انشاءاللہ. تو ترجیح کس کو دیں گے ہم، ظاہر کو یا نص کو؟ نص کو. نص کا مفسر سے ٹکراؤ ہو جائے کس کو ترجیح دیں گے؟ مفسر کو. نص کا محکم سے یا مفسر کا محکم سے ہو جائے تو ترجیح کس کو دیں گے؟ محکم کو. تو اس کا فائدہ اس وقت پتہ چلے گا جب ہم اس میں باہمی تعارض کی صورتیں دیکھیں گے. لیکن اب مثال دیں، سنیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا. ٹھیک، اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کر دیا، سود کو کیا کیا؟ حرام کیا. میں آپ کو اس کے سیاق دکھاتا ہوں تو آپ نے بتانا ہے کہ کس معنی میں یہ نص ہے، کس معنی میں ظاہر ہے. ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا. یہ اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ سود تو، بلکہ الٹ کہہ رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں بیع و شرع مانند سود کے ہیں، یعنی بیع و شرع اپنی حلت سود سے اخذ کر رہی ہے، کیونکہ اصل تو سود ہے. بیع و شرع بھی کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ سود جائز ہے. انما البیع مثل الربا. اللہ نے کہا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ. نہیں، احل اللہ البیع وحرم الربا میں معنی تو ظاہر ہے. وہ کیا ظاہر ہے؟ بالکل اللہ نے حلال کیا ہے اور اللہ نے حرام کیا ہے، یہ تو بالکل ظاہر ہے. لیکن یہ نص بھی ہے، اس مقصد کے لیے کلام لایا گیا. کیا بتانے؟ سود کی حرمت، تفریق. یعنی انہوں نے کہا کہ بھئی یہ دونوں ایک جیسی چیزیں ہیں. اللہ میں نے کہا ایک جیسی کیسے؟ ایک کو میں نے حلال کیا، ایک کو حرام کیا. تو اللہ یہ بتانا ہی چاہ رہے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانا کیا چاہ رہے ہیں؟ دونوں ایک جیسی چیزیں نہیں. اب آپ دیکھیں بظاہر جو آپ کو معنی نظر آ رہا ہے احل اللہ البیع وحرم الربا، کہ سود حلال ہے، حرام ہے، بیع و شرع حلال ہے، یہ ظاہر ہے، نص نہیں ہے. نص کیا ہے؟ التفریق بین الربا والبیع، یہ نص ہے. اس میں نص کی بھی مثال آ گئی، کیونکہ اکثر مثالوں میں نص بھی ساتھ آ جاتی ہے. تو احل اللہ البیع وحرم الربا ہم کہیں گے ظاہر فی حل البیع وفی حرمت الربا ونص فی التفریق بینہما، ونص فی التفریق بینہما. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ نص بھی اور ظاہر بھی ہے. ہاں بالکل، اس لیے تو ہم نے کہا تھا کہ یہ تقسیم اعتباری ہے کہ حقیقی. ہاں اعتباری ہی تو بتا رہا تھا. اب آپ یہ نہیں کہیں یہ نص ہے تو ظاہر کیسے ہو؟ ٹھیک ہے، وہ نص ایک معنی میں نص ہے اور دوسرے معنی میں کیا ہے؟ نہیں تو آپ اس کو ظاہر نہ ہی کہیں، آپ اس کو نص کہیں. نہیں، اس سے آپ نہیں میں بتا، اس سے آپ کو یہ نہیں پتہ چل رہا ہے کہ سود حرام ہے. ہاں پتہ چل رہا ہے نا، اور یہ بھی پتہ چل رہا ہے نا سود اور بیع و شرع میں فرق ہے. ہاں تو دو معنی پتہ چل گئے آپ کو. اب آپ نے بتانا ہے دونوں معنوں میں یہ نص کس میں؟ نص سود حرام ہے. یہی فرق کرنا پڑے گا. آپ کہیں گے دونوں معنی پر دلالت ہے کہ حرام بھی ہے اور دونوں میں فرق بھی. آپ کہیں ان میں سے اولیت کس کو حاصل؟ متکلم نے پہلا درجہ کس کو دیا؟ نہیں، آپ سیاق و سباق پہ دیکھیں انہوں نے کیا کہا. انہوں نے کہا کہ بھئی دیکھو سود اور ربا میں کوئی، بیع اور سود میں کوئی فرق ہی نہیں. اللہ میاں کا فرق ہے. یہ بنیادی مقصد ہے کلام لانے کا. جس چیز کے ذریعے اللہ نے فرق کیا اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ سود حرام ہے، بیع و شرع حلال ہے، یہ بھی پتہ چل گیا. لیکن کلام لانے کا مقصد کیا تھا؟ کیا یہاں یہ بتانا مراد اصلاً ہے کہ سود حرام ہے؟ یہ پہلے سے معلوم چاہیے. کیوں کہ پہلے سے معلوم تھا؟ اس لیے جب انہوں نے اعتراض کیا انما البیع مثل الربا، اس کا مطلب اس سے پہلے حرمت سود آ چکی ہے کہ سود حرام ہو چکا ہے. کیسے حرام کر دیا تم نے؟ یہ تو ایک ہی جیسی چیزیں ہیں. اللہ نے کہا ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، اور پھر بتا دیا ایک جیسی اس لیے نہیں ہے کہ میں نے حلال کیا اور میں نے حرام کیا. ٹھیک ہے، تو ایک معنی میں وہ ظاہر ہے، ایک معنی میں کیا ہے؟ وہ نص ہے. تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ نص کہہ کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، نص کہہ کے نص جاتے ہیں. ٹھیک ہے، کسی اور سے پوچھیں گے پھر ایکسپلین کریں. آپ تو کر کے ہاں نہیں دیکھیں یہ کرنے لگے شاہد صاحب ایکسپلین کریں. شاہد صاحب ایسا ہے کہ اس کو اگر ہم پیچھے سے پڑھیں گے نا، ہاں سیاق سے پڑھیں گے تو پتہ لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کا پہلے لانے کا مقصد کلام کا کیا. ہاں وہ نص ہے، اور اس میں سے جو ہم آگے نکال رہے ہیں نا وہ ظاہر ہے. مجھے یہ لگا. اور کوئی صاحب بتائیں. زبیر، نص پہلا مقصد ہے تو ظاہر نکالنے کی ضرورت کی. زبیر تم بتاؤ بھی. یہ صحیح کہہ رہے ہیں.
ہاں صحیح تو کہہ رہے ہیں، لیکن کوئی اور تعبیر دو نا ان کو، ذرا میں سموسا کھا لوں بسم اللہ۔ ہاں تو بتایا جاتا تو پیچھے تو ہی رہتا لیکن ظاہر نہیں، فرق بتاؤ جو بتایا گیا۔ یعنی یہاں پہ فرق حرمت اور حلت کا بیان کیا گیا، اگر کوئی اور اعتبار سے اس کا بتاتے کہ یہ ربا یہ ہے اور بے یہ ہے، اس لحاظ سے فرق ہیں، تو بھی نہ سوئی رہتا، یہ دونوں الگ ہیں اور ظاہر چیز مطلب ہے۔ دیکھیں یہ آپ اس کلام کو مزید شرح کی، یہ تو مجمل کلام ہے، یہ بغیر مفسر یعنی متکلم کی شرح کے بارے میں نہیں۔ دیکھیں بنیادی ایک ہی آیت ہے، ایک ہی جملہ، وہ دو معنی پر دلالت کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ دو معنی پر۔ وہ دو معنی کون سے ہیں؟ ایک معنی یہ ہے کہ سود اور خرید و فروخت میں فرق ہے، یہ بھی معنی ثابت ہو گیا، اور ایک معنی یہ بھی پتہ چلا ہے کہ سود حرام ہے، خرید و فروخت حلال۔ ٹھیک، ہم نے اس میں سے صرف یہ دیکھنا ہے کہ متکلم کے کلام لانے کا مقصد اولین ان میں سے کون سا تھا۔ جو مقصد اولین ثابت ہو جائے گا وہ نص ہو جائے گی، اور جو مقصد اولین ثابت نہیں ہوا لیکن سیدھے سے ہی سمجھ میں آ رہا ہے، لفظ سے احل لفظ ہے، احل اللہ البیع، وہ کیا ہو جائے گا؟ ظاہر۔ بس آپ پھر الٹا کر اصل میں آپ کا اصرار یہ ہے کہ ہم کسی طرح یہ ثابت کریں کہ احل اللہ میں جو حلال قرار دینے کا ارادہ ہے وہ نص ہے۔ ہاں جی، تو وہ نہیں ہے نص میں۔ وہ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ کیا حلت و حرمت اس سے پہلے اسٹیبلش ہو چکی تھی؟ سوال یہ، کیونکہ پیچھے کے آیات پیچھے سے چلتے ہیں۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ پتہ چل رہا ہے سود حرام ہے، ہاں جی، کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ تو ایسے کھڑے ہوئے۔ ذالک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا، قیامت کے دن ایسا ہوگا کیونکہ یہ، اور یا دنیا میں ان کی حالت پاگلوں کی سی کیوں ہو جائے گی؟ یہ اس وجہ سے کہ یہ کہتے ہیں کہ انما البیع مثل الربا، ہم نہیں مانتے سود اور اس کی حلت حرمت کو، یہ تو ایک جیسی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک جیسی کیسے؟ ایک جیسی، ایک کو ہم نے حلال کیا، ایک کو ہم نے حرام کیا، دونوں ایک جیسی کیسے ہو سکتی ہیں؟ تو بنیادی مقصد حلال اور حرام کی خبر دینا تھا کہ وہ پہلے ہی پتہ چل چکا ہے، الذین یأکلون الربا سے، وہ تو پہلے پتہ چل ہاں۔ تو بنیادی مقصد کیا ہوا؟ یہ دونوں ایک چیزیں ایک جیسی نہیں ہیں جی، یہ نص ہے۔ جو بنیادی مقصد ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ نص، اور جو ثانوی مقصد ہے وہ کیا ہے؟ ظاہر۔ آپ نے خود ہی مان لیا کہ بنیادی مقصد یہی ہے، ابھی آپ نے فرمایا نا۔ ہاں تو یہ ہے، نہیں بات میرا خیال واضح ہے۔ سیاق و سباق پہ آپ گھر جا کے نا ان آیات پہ غور کیجیے گا، آپ کو کوشش کیجیے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں۔ نہیں، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو آیت آپ نے ابھی بتائی، اس سے ظاہری اور ثانوی مطلب نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس میں بڑا ضرورت میں ابھی بتا رہا ہوں، وہ ضرورت اس وقت آئے گی جب ہم قرآن میں دیکھیں گے کہ بہت سی جگہوں کا ظاہر کسی اور جگہ کی نص سے مجتہد کی نگاہ میں بظاہر متعارض اور ٹکراتا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہوگا کہ مرتبہ دلالت کو طے کریں، سب قطعی ہیں، لیکن قطعیت کے جو مراتب ہیں جب وہ طے ہو جائیں گے تو ہم ایک مرتبے کو دوسرے مرتبے پر ترجیح دے سکیں گے۔ بات واضح؟ ضروری نہیں کہ یہ کام ایک ہی آیت میں ہو رہا ہو، لیکن اس آیت میں ہمیں یہ مرتبہ طے کرنا ہے نا کہ اس معنی پر دلالت ظاہر کے درجے میں ہے یا نص میں، تاکہ کہیں کسی اور جگہ کے نص یا مفسر یا محکم سے ٹکراؤ ہو تو ہم طے کر سکیں کہ مرتبہ قطعیت کیا تھا۔ ظاہر کو انہوں نے کہا حلال البیع و حرم الربا، اور اس میں آپ کہتے ہیں تخصیص و تعویل بھی ہو سکتی ہے، اگر یہ ظاہر ہے تو نص میں بھی ہو سکتی ہے، تو نص میں بھی ہو سکتی ہے۔ دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں، احناف یہ کہتے ہیں کہ یہ مراتب قطعی، تخصیص اور تعویل کی گنجائش کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی ایسی دلیل جو ان کے معیار پر ہم تخصیص میں دیکھ چکے ہیں، ان کے معیار کتنا خطرناک قسم کا، دلیل لفظی مستقل مقارن، بڑی مشکل سے تخصیص کرتا ہے وہ، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے احتمال رکھا ہے، لیکن چونکہ اس احتمال پر ابھی کوئی دلیل نہیں آئی نا، کوئی حفظ، تو لہٰذا مرتبہ اس کا قطعیت ہی کرے گا، لہٰذا نص میں بھی ہو سکتا ہے تخصیص تعویل کہاں ہو سکتی ہے۔ حلال اور حرام کی بات آ رہی ہے، مجھے تو یہ بہت کم لگتی ہے۔ نہیں، اصل میں دیکھیں حلال اور حرام کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، احل اللہ البیع، اس میں بھی تخصیص ہوئی ہے احناف کے اصول پر۔ احل اللہ البیع، البیع میں سود شامل ہے کہ نہیں؟ شامل ہے، وہ تو آپ کو اب پتہ چلا نا کہ یہ الگ ہے، اللہ نے حرام کر دیا، وہ تو کہہ رہے تھے ایک جیسی چیزیں،
اس سے پہلے ایک جیسی سمجھی جاتی ہے کہ بھائی میں نے 10 روپے کی پینسل خرید کے 12 روپے کی بیچ دی تو میں نے ڈائریکٹ اس کو 10 دے کے بعد میں 12 لے لی چلے گی جیسی چیز. وہ تو یہی سمجھتے ہیں. البیع میں مبادلۃ المال بالمال ہے. البیع کی تعریف کیا ہے؟ مبادلۃ المال بالمال. ٹھیک ہے. اللہ نے بیع و شرع حرام کیا ہے. احناف کے اصولوں پر کامل تخصیص ہو رہی ہے. مثال دیتے ہیں وہ دلیل لفظی مستقل مقارن. اللہ تعالیٰ نے تخصیص کر کے بیع و شرع میں سے نکال لیا کس کو؟ سود کو. تو جب اللہ حلال یا حرام کہہ رہے ہوتے ہیں اس میں بھی تخصیص کرتا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بہت سی چیزیں حلال آپ نے کہہ دی، یعنی کہہ دی بیع و شرع حلال ہے، لیکن بیع کی یہ قسم میں نے نکال دی، پھر یہ والی قسم بھی نکال دی، پھر یہ والی قسم بھی نکال دی. اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مردار حرام ہو گیا، پھر ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا میں فلاں فلاں مردار نکال دیے. اسی طرح تو حلال اگر آپ کہیں کہ مردار حرام ہے، اس میں کوئی تخصیص تعبیر نہیں ہو سکتی، تو پھر گویا کیا ہوگا پھر؟ یعنی گویا آپ اس لفظ کے آنے پر یعنی اس کو محکم بنا رہے ہیں اور اللہ کو پابند تو نہیں کر رہے، لیکن گویا اب اس لفظ مردار میں سے کسی شے کا اخراج ممکن نہیں رہا. یہ تو متکلم کی منشا کے خلاف ہوتا ہے. متکلم بیان کرتا ہے. میں کہ آپ میرے پوچھیں مردار حرام ہے، آپ پوچھیں گے سارے مردار حرام، پوچھ سکتے ہیں نا پہلے سے. میں بیان کروں گا نہیں مردار سے قرآن نہیں فلاں مردار. ٹھیک ہے، تو آپ میرا سوال کریں گے میں آپ کو جواب دے دوں، بیان کر دوں گا. اس کو تبیین کہتے ہیں. بات ہے. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ احناف کے ہاں یہ سب بیان کی اقسام ہوتی ہیں. یہ سب بیان، چاہے وہ بیان تفسیر ہو، وہ بیان تقریر ہو، تبدیل ہو، ضرورت ہو یا نسخ، سب بیان. کیونکہ متکلم اپنی مراد واضح کرنا چاہ رہا ہوتا ہے تو وہ کبھی نفس کے ذریعے کرتا ہے، کبھی جتنی صورتیں بتائی ہیں ان کے ذریعے. لیکن اب تو ظاہر پر یہ بھی ہم بات ختم ہو گئی ہے ہماری، کیونکہ ظاہر پہ کافی ٹائم لگ گیا. ابھی تو ظاہر کی 1-2 مثالیں رہتی ہیں، اس کے بعد نص پہ جائیں گے تو یہ اگلی دفعہ ہی ہو سکے گا. سبحانک اللہم و بحمدک. لیکن آپ اس پر غور کیجیے گا، یہ ظاہر اور نص کی تبیین یعنی آپ اپنے روزمرہ کے جملوں پر غور کریں اور آپ دیکھیں کہ میں نے جو جملہ بولا اس سے کیا کیا معنی برآمد ہوتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ ان معنی میں سے میرا قصد اولین کس کا تھا. بات ہے. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کلام کے صوب کا مقصد کیا تھا اور اس مقصد بغیر مقصد کے بھی کیا کیا پتہ چل گیا اس سے سامنے والے کو. ٹھیک ہے، تو یہ آپ غور کریں گے تو اس سے پریکٹس بھی ہوگی ویسے. اور اس میں یہ بھی پتہ چلے گا کہ تاکہ ہم دیکھ سکیں کہ صوب یعنی نیت کا تعین کیا تعین بڑا کاربن ہے، یعنی خود تزکیہ نفس میں اس کا فائدہ ہوگا. میں یہ کلام بول رہا ہوں، بولنے کا مقصد اولین کیا ہے، نص اس پر ہے. ٹھیک ہے، اور ظاہر اس پر پہلا. سبحانک اللہ یا اللہ.